اچھا، یہ منسٹری پیپلز پارٹی کو تو آ گئی، لیکن اس کے منسٹر بنوا دیے گئے سردار زادہ فیصل جمالی صاحب۔ اب سردار صاحب کا ہسپتالوں میں جانا، پوچھ گچھ کرنا، ڈاکٹروں کی حاضری سے کہاں تعلق بنتا ہے بھائی؟ سردار صاحب خود پتہ نہیں کب اٹھتے ہیں، ان کو کیا غرض ہے بھائی ڈاکٹر کب آ رہا ہے کب جا رہا ہے، کتنے لوگ مر رہے ہیں، کوئی غرض ہی نہیں تھی۔ تو ان کو یہ منسٹری دی گئی، کوئی شاید 7-8 مہینے انہوں نے کوئی چلائی بھی، لیکن کچھ بھی تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ ادھر پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہم نے منت تر لے اور بارگیننگ سے لی تھی کہ یہ ہمیں دو ہم بہتری لائیں گے، یہاں کچھ نہیں ہے۔ اس دور کی آؤٹ آف ٹائم جو اس کو ملا تھا وہ تھا نگران دور میں آ گئے تھے عبداللہ نورزئی صاحب سیکٹری ہیلتھ۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نگران دور جیسے ہی جائے گا آ گیا منسٹر، یہ شخص نہیں چلنا۔ اور جو نگران منسٹر تھا وزیر ہیلتھ، اس کی بھی بہت ڈیمانڈ تھی، لیکن اس کو وہ کیونکہ نگران کا تھا اس کو ٹف ٹائم دیا تھا عبداللہ صاحب نے، اور کوئی نہیں مانی تھی۔ اور یہاں تک کہ نگران دور میں پیسے لیے جا رہے تھے منتھلی، یہ جو پروجیکٹ والے ہیں ان کے ہیڈ سے، عبداللہ صاحب نے ان کو بھی روک دیا تھا کہ خبردار کوئی اگر منسٹر کو پیسے دے گا۔ اور تاریخ میں پتہ نہیں اور کوئی سیکٹری آئے یا نہیں آئے، جب عبداللہ نورزئی صاحب تھے 5 ارب روپے کی پروکیورمنٹ تھی۔ ادھر کے جو اس کمیٹی میں ممبر تھے اس نے کہا کہ یار 1 ٹکا نہیں لیا تھا انہوں نے، بڑی بات ہوتی ہے 5 ارب روپے میں سے کوئی پرسنٹ نہ لینا، کمیشن نہ لینا، فیور نہ لینا۔ اگر ایسا کوئی سیکٹری ہے آج کے دور میں ملتا ہے تو یقیناً بڑا نایاب ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں وزیر اعلیٰ انال تو نہیں ہے، آل انال ہے ہماری مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ۔ تو شکایتیں لگانے وزیر صاحب چلے گئے مقتدرہ کے پاس، مقتدرہ کو شکایت لگائی، مقتدرہ نے سیکٹری عبداللہ صاحب کو بلا لیا کہ ہاں بھائی منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ صحیح طریقے سے سسٹم نہیں چلا رہے ہیں، یہ وہ۔ اس نے کہا سر سسٹم ٹھیک چلانا ہے، بہتری کرنی ہے، ریفارمز لانی ہے، وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ جو ہم منسٹر صاحب کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں وہ وہی ہے کہ وہ وصولی چاہتا ہے، وہ ہم سے نہیں ہو سکتی۔ اب میں دوائی سے تو اس کو نہیں پیسے دے سکتا نا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب ایسا بندہ تو مقتدرہ تو کہے گی ہاں کہ یار اس کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے، یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے پیسے کمانے کی سوچ رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اسی سیکٹری کو چین کیا جاتا ہے کہ آپ منسٹر کو نہیں کھلا رہے۔ اور یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا کہ ہر فورم پہ آپ جا کے سیکٹری صاحب سے پوچھ سکتے ہو۔ کل وزیر اعلیٰ صاحب آئے، انہوں نے انوگریشن کی ڈیفرنٹ چیزوں کی، 3 بڑی چیزیں تھیں جو کریڈٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے MRI مشین۔ اچھا مجھے یاد ہے یہ ڈاکٹر حضرات اکثر پریس کانفرنس کرتے تھے یہاں MRI مشین نہیں ہے، یہ ہے کچھ ہے نہیں، ہم کیا کریں، جب ہڑتال کرتے تھے۔ اب جب MRI مشین آ گئی ہے تو بہت مہنگی لی ہے، تو یہ MRI مشین جو تھی یہ یقیناً بہت بڑا پروجیکٹ ہے، امید ہے کہ اس سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ اس کے ساتھ جو دوسرا کمپوننٹ تھا کیتھ لیب۔ اب یہ کیتھ لیب کیا ہے آپ سنتے ہوں گے، اسمبلی میں بھی اس پر کافی تقریریں بھی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر مالی بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی دوائی اتنی شاید پوری نہیں ہو سکتی، کس کس کو آپ دو، لیکن کیتھ لیب آپ بناؤ۔ یہی ڈاکٹر مالک صاحب تھے، اب خود ڈاکٹر تھے، ان کے دور میں کیوں نہیں بنی؟ تو ان کے دور میں نے کہا نا کیا کیا سٹنٹ بھی جعلی آئے کہ سرجن ہیں ڈاکٹر واسع صاحب۔ ڈاکٹر واسع صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب انگلینڈ میں 32 لاکھ تنخواہ لے رہے تھے پاکستانی، فیملی بھی ان کی وہاں ساتھ تھی، لیکن یہاں پہ حکومت نے یا منسٹر نے یا وزیر اعلیٰ نے اپروچ کیا یا ان کو کسی نے بتایا کہ بھائی کوئی تھوڑی بہت یہاں کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس پر یہ ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز بھائی ہیں وہ کیا کہیں گے؟ اب ینگ ڈاکٹر واسع بھی ینگ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ حکومت واقعی کچھ کر رہی ہے، تو انہوں نے انگلینڈ چھوڑا اور یہاں پہ 1.5 لاکھ میں کام کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ جا کے اس کا رزلٹ دیکھیں، اور دیکھیں ایک طرف شیخ زید گو کہ بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن دوسرا آپ سول میں جائیں جہاں پہ زیادہ رش بھی ہوتا ہے کہ ان کی ریشو کیا ہے، ان کی بھی آپ ریشو دیکھ لیں، ان کی بھی ریشو دیکھیں۔ کل پھر اس کے بعد پھر سوال ہوا وزیر اعلیٰ سے کہ یہ چیز تو چل رہی تھی، ینگ ڈاکٹر والوں نے اٹھائی ہوئی تھی کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو آپ بڑے ریفارمز کی باتیں کر رہے ہو تو آپ لوگوں پر یہ الزام ہے کہ آپ لوگوں نے مہنگی مشینری لی ہے،
تو وزیر اعلیٰ صاحب پھر آپ کو پتہ ہے وہ بھی ہو جاتے ہیں. پھر اس نے صحافی کو کہا کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کو میں انکریج کرتا ہوں, آپ لوگ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہو جس کی وجہ سے مسئلے بنتے ہیں. تو صحافی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کاؤنٹر کویسچن نہیں ہوتا, فگر تو کم سے کم پورے لے لیا کرو, پھر بتاتے آپ. اگر آپ سوال کر رہے ہو تو آپ کو پورا بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہونا چاہیے. جب صحافی خود تیار نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا کاؤنٹر کویسچن کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جب سے چارج سنبھالا ہے تو ابتدائی دنوں میں ہاسپٹل کے وزٹ کرنا شروع کر دیے تھے, اور پھر اس سے پتہ چلا تھا کہ ان کا تھوڑا بہت فوکس ہیلتھ پر تو پرائمری ہے. تو پھر انہوں نے بیانات بھی دیے, پھر ایکٹیو بھی رہے. لیکن اس وقت یہ منسٹری, کیونکہ یہاں پہ مخلوط حکومت ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی بڑے اتحادی ہیں, تو جو انہوں نے کرائیٹیریا طے کیا تھا, یہ منسٹری جا رہی تھی نون لیگ کے پاس. لیکن کیونکہ وزیر اعلیٰ بھی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ادھر سے بلاول بھٹو زرداری, وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں میں نے ہاسپٹلز میں بڑی ریفارمز لائی ہیں. پیپلز پارٹی سے لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن سندھ میں بہت بہتری وہ لائے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں بلوچستان سے کتنے لوگ یہ گمبٹ وغیرہ جاتے ہیں اپنا علاج کرانے کے لیے. تو پیپلز پارٹی نے فوکس کیا. بے شک وہ انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کیا, این جی اوز کو ساتھ ملا کر کیا, جو بھی کیا کافی بہتری لائے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی اور بدبختی یہ ہے کہ ہمیں چھوٹا سا وہ کرتے ہیں, ایک واقعہ آ گیا تو ہاں بھائی حکومت نے وہ تو کچھ ہی نہیں کیا. حکومت 999 کو علاج دے دے, ایک کو نہیں دیا, وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا تو وہ 999 بھی صفر ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی الحمدللہ ہم لوگوں کو تحقیق کی عادت ہے نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت بھی الحمدللہ اتنا ہاتھ صاف کرتی ہے خزانے پر کہ اس پر بھی واقعی ٹرسٹ اتنا نہیں کیا جاتا کہ ہاں حکومت کوئی اتنی ہی مخلص ہے. تو غلطیاں ہم عوام کی جانب بھی ہیں, غلطیاں اس طرف بھی ہیں. الحمدللہ بہت کم ہم میں ایسے لوگ ہیں کہ کسی کی انسان گواہی دے کہ یار یہ شخص جو ہے نا, اس کا کردار, اس کا اخلاق سب سے نمایاں ہے. خیر, تو یوں یہ منسٹری پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھ لی اور اس کے مقابلے میں دوسری ان کو تگڑی منسٹری دے دی نون لیگ والوں کو. اب شروع میں, اب ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی ہے, اس میں پھر یہ نصیر آباد ریجن آس پاس اور نواب سرداروں کو زیادہ پروٹوکول نہ ملے تو ایسا تو پھر ہو نہیں سکتا. وہ دور گیا جو مظلوم یا مزدور کی پارٹی پیپلز پارٹی ہوتی تھی. اب باتیں ہیں, دکھاتے ہیں, لیکن بڑی وہ آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو انہوں نے مستفید کیا ہے. سندھ آپ دیکھ لیں, سینٹ دیکھ لیں, یہ اکا دکا ایسا سیمپل رکھتے ہیں, وہ دکھاتے ہیں کہ ہاں بھائی پیپلز پارٹی تو یہ دیکھو, یہ منورٹیز سے, یہ دیکھو ہندو خاتون کو کہاں پہنچا دیا, یہ دیکھو یہ منورٹیز کا اس کا یہ سینیٹر بنوا دی, اس کو منسٹر بنا دیا. لیکن وہ جو درمیان میں بھی وہ ایکسائز کا کوئی ان کا منسٹر تھا سندھ میں, تو وہ بھائی ان کا بہت بڑا انویسٹر تھا. تو یہ کچھ ایسے فگر دیتے ہیں جس میں یہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں شو کی جاتی ہے چیز, ایک اچھی چیز دکھا کے اپنی 99 چیزوں پر پردہ بھی ڈالا جاتا ہے. تو جیسے تیسے اب شاید وہ ایک ڈپارٹمنٹ, وہ محکمہ ہیلتھ کا ہے سندھ کا, جو تھوڑا بہت باقیوں کی نسبت بہتری لائے ہیں, اور بہتری ہے, اور یہاں سے بھی کئی لوگ وہاں جاتے ہیں علاج کرانے. تو یہ کوئی میرے خیال میں کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اچھا, یہ منسٹری پیپلز پارٹی کو تو آ گئی, لیکن اس کے منسٹر بنوا دیے گئے سردار زادہ فیصل جمالی صاحب. اب سردار صاحب کا ہسپتالوں میں جانا, پوچھ گچھ کرنا, ڈاکٹروں کی حاضری سے کہاں تعلق بنتا ہے بھائی. سردار صاحب خود پتہ نہیں کب اٹھتے ہیں, ان کو کیا غرض ہے بھائی ڈاکٹر کب آ رہا ہے, کب جا رہا ہے, کتنے لوگ مر رہے ہیں, کوئی غرض ہی نہیں تھی. تو ان کو یہ منسٹری دی گئی, کوئی شاید 7-8 مہینے انہوں نے کوئی چلائی بھی, لیکن کچھ بھی تبدیلی نہیں آ رہی تھی. ادھر پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہم نے منت ترلے اور بارگیننگ سے لی تھی کہ یہ ہمیں تو ہم بہتری لائیں گے, یہاں کچھ نہیں ہے.
اس پر پھر وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ یار میرے تو فوکس کرنا ہے کہ کسی طرح ایجوکیشن اور ہیلتھ میں بہتری آئے, میری ریپیوٹ بہتر ہو جائے گی. اب کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں, ایسی ہم کریں تاکہ ہماری ریپیوٹ بہتر ہو. تو انہوں نے کہا کہ سردار صاحب, دادا صاحب تو ہمارے ہاتھ نہیں آ رہے ہیں. اچھا, سردار صاحب, دادا صاحب کے کوئی 2-3 پی ایس تھے, ہر ایک وصولی گروپ بنا ہوا تھا. کوئی ایک منورٹیز کا تھا, 1-2 اور تھے, وہ جاتے تھے. سردار صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, مطلب پتہ ہی اس سینس کہ وہ خود نہیں جاتے تھے, یہ پی ایس لوگ جاتے تھے اپنا حساب کتاب برابر کرنے وغیرہ وغیرہ. ایک دفعہ کہیں مشینری خریدی جا رہی تھی تو وہاں بھی یہ پہنچ گئے تھے. اس نے کہا کہ یار, وہاں کا جو ہیڈ تھا اس نے کہا بھئی اب میں کہاں سے آپ کو خوش کر سکتا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا, اس دور کی اور ٹف ٹائم جو اس کو ملا تھا وہ تھا نگران دور میں آ گئے تھے عبداللہ نورزئی صاحب سیکٹری ہیلتھ. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نگران دور جیسے ہی جائے گا, آ گیا منسٹر, یہ شخص نہیں چلنا. اور جو نگران منسٹر تھا وزیر ہیلتھ, اس کی بھی بہت ڈیمانڈ تھی, لیکن اس کو, وہ کیونکہ نگران کا تھا, اس کو ٹف ٹائم دیا تھا عبداللہ صاحب نے, اور کوئی نہیں مانی تھی. اور یہاں تک کہ نگران دور میں پیسے لیے جا رہے تھے منتھلی, یہ جو پروجیکٹ والے ہیں ان کے ہیڈ سے. عبداللہ صاحب نے ان کو بھی روک دیا تھا کہ خبردار کوئی اگر منسٹر کو پیسے دے گا. اب الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن کے بعد حکومت جس طرح آ گئی, اب یہ منسٹر, اس کی ڈیمانڈیں تو تھیں, یہ اکثر کہتے تھے بھائی بڑا خرچہ ہو گیا الیکشن میں وغیرہ وغیرہ. اب عبداللہ صاحب تنخواہ پہ گزارا کرنے والا آدمی ہے. اب تک میں آگے گواہی نہیں دیتا کسی کی, کیونکہ زاہد سلیم نے ہمارے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا ہے. تو بھائی ابھی تک اس کی ایسی شکایت سامنے نہیں آئی. باقی وہ میرٹ میں اس انتہا تک جاتے ہیں کہ کبھی مظلوم کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں. مزخیل میں ایک شخص تھا, یہ پاپولیشن میں چوکیدار تھا, وہ بیچارہ اپنی پینشن بھی ہوا اور ساتھ میں کینسر بھی ہو گیا اس کو. تو جو جمع پونجی تھی اس پر لگا دی گئی. تو اس کا بیٹا یہاں تک پہنچ گیا کہ بھائی میں پتہ نہیں کیا کیا کر جاؤں گا اگر میرا کوئی روزگار نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. تو اس کی اپروچ کر کے کسی طرح سیکٹری یا دوسروں کو درخواست دی گئی کہ مہربانی کریں, بے بس ہے, جو جمع پونجی تھی وہ بھی لگا دی, الٹا لوگوں سے ادھار لے کر بھی لگا دیے, اب کچھ نہیں ہے, مہربانی کر کے کوئی بڑی پوسٹ نہیں, کوئی چھوٹی چوکیداری موکیداری اس کو دے دو. اچھا, وہ سیکٹری صاحب جو تھے انہوں نے, وہ تو ہر کام ہی پیسے لے کے کرتے ہوتے تھے, لیکن پتہ نہیں اس نے جو سفارشی تھا وہ بھی اس کو اس سے زیادہ فائدے دے سکتا تھا, اس لیے اس نے مانی. لیکن اس وقت سیکٹری ہوتا تھا یاسر, یہ بابر لوگوں کا بھائی. تو اس نے لگا تو دیا, لیکن جہاں پہ 2 پوسٹیں ہوتی تھی وہ 4 لگاتا تھا. اس میں وہ سکینڈل آپ کو پتہ ہے جتنے پیسے لے کر لیے گئے. پیچھے عبداللہ صاحب آ گئے میرٹ والے, انہوں نے میرٹ پہ دیکھا جو 2 لگے ہوئے تھے, جو وہ یتیم تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کو نکال دیا, اور جس نے پوسٹ خریدی ہوئی تھی اور وہ پیٹرول پمپوں کا مالک ہے اس کو دے دیا. یہ ان کا میرٹ تھا کہ ہاں بھائی میرٹ پہ یہ اوپر آ رہا تھا یا یہ یا وہ. تو بھائی کلاس 4 میں تو آپ یہی دیکھو گے نا یار, در پدر ہے, رات کا ہے, دن کا نہیں ہے, بچے پڑھا نہیں سکتا, گھر کا خرچہ نہیں چلا سکتا. تو اتنا بھی آپ میرٹ نہ کرو. ہم کہتے ہیں میرٹ ہر جگہ ہو, کلرک میں میرٹ ہو, 17 میں میرٹ ہو, ٹیکنیکل پوسٹ پہ میرٹ ہو, لیکن نیچے والی کلاس 4 میں تو ہم دیکھیں یار کون ڈیزرونگ ہے, کون بہتر ڈیوٹی دے سکتا ہے, تو وہاں پہ ہم تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیں غریب کے لیے. اب غریب بیچارہ کہاں جائے گا. خیر, یہ ایک بات. اب ان کی میں دونوں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب منسٹر آیا تو منسٹر کو, جیسے میں نے کہا, سیدھا آدمی تھا, اڑ گیا اسے کہ بھائی اب میں ہیلتھ سے آپ کو کما کے دوں. اور تاریخ میں پتہ نہیں اور کوئی سیکٹری آئے یا نہیں آئے, جب عبداللہ نورزئی صاحب تھے 5 ارب روپے کی پروکیورمنٹ تھی. ادھر کے جو اس کمیٹی میں ممبر تھے اس نے کہا کہ یار 1 ٹکا نہیں لیا تھا انہوں نے, بڑی بات ہوتی ہے 5 ارب روپے میں سے کوئی پرسنٹ نہ لینا, کمیشن نہ لینا, فیور نہ لینا. اگر ایسا کوئی سیکٹری ہے آج کے دور میں ملتا ہے تو یقیناً بڑا نایاب ہے. اچھا, اب یہ چیز ہوتی رہی. اب آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں وزیر اعلیٰ انال تو نہیں ہے, آل انال ہے ہماری مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ. تو شکایتیں لگانے وزیر صاحب چلے گئے مقتدرہ کے پاس, مقتدرہ کو شکایت لگائی, مقتدرہ نے سیکٹری عبداللہ صاحب کو بلا لیا
کہ ہاں بھائی منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ صحیح طریقے سے سسٹم نہیں چلا رہے ہیں, یہ وہ. اس نے کہا سر سسٹم ٹھیک چلانا ہے, بہتری کرنی ہے, ریفارمز لانی ہے, وہ تو ہم کر رہے ہیں. جو ہم منسٹر صاحب کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں وہ وہی ہے کہ وہ وصولی چاہتا ہے, وہ ہم سے نہیں ہو سکتی. اب میں دوائی سے تو اس کو نہیں پیسے دے سکتا نا. اب ایک دوائی ہے, ایک اگر اس میں ہم کمزوری دکھائیں گے, اب سپوز کیا پیناڈول ہے, اگر وہ میں چوری کروں گا تو ظاہری بات ہے وہ پھر میں نمبر 2 کوالٹی لوں گا چیز. اب نمبر 2 کوالٹی چیز لوں گا تو وہ ریلیف دے گی نہیں دے گی, الٹا اثر نہ کر دے وہ. تو میں ایسی چیز کہ وہ بندہ جو بیچارہ پہلے ہی درد میں مبتلا ہے, پہلے اسے کچھ نہیں مل رہا, اگر کچھ ملا بھی ہے وہ الٹا اس کو ریلیف نہ دے, مزید تکلیف دے, تو میں کیا جواب دوں گا خدا کو. کیونکہ یہاں اور اداروں سے شاید ڈر نہیں رہا ہے. اب لوگوں کو پتہ ہے جتنا بڑا چور ہوں گے آپ اتنے مستفید ہوں گے. یہاں پہ ڈر کسی کو رہ گیا تو صرف خدا کا ڈر رہ گیا. اگر کوئی آج ایماندار ہے تو وہ ہے جس کو خدا کا ڈر ہے, ان اداروں کا ڈر کسی کو نہیں رہا ہے. یہ خود فیسیلیٹیٹر ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب ایسا بندہ تو مقتدرہ تو کہے گی ہاں کہ یار اس کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے, یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے پیسے کمانے کی سوچ رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ اسی سیکٹری کو چینج کیا جاتا ہے کہ آپ منسٹر کو نہیں کھلا رہے. اور یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا کہ ہر فورم پہ آپ جا کے سیکٹری صاحب سے پوچھ سکتے ہو. آپ جا کے جو لوگ ہیں اگر جس میں ضمیر والے ہیں, کیا یہ وجہ نہیں تھی کہ منسٹر کو نہیں کھلایا جا رہا تھا تو منسٹر نے اس کو چینج کروایا, اور سفارشی کون تھی؟ مقتدرہ تھی. ٹھیک ہے, تو یہ کھیل تھے. اب جب وزیر اعلیٰ نے دیکھا کہ یار کام تو خراب ہے, کچھ بھی نہیں رہا ہے, اب سیکٹری لے گئے, وہ دوسرا سیکٹری جو اس کے بعد لے گئے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شاید لوکل گورنمنٹ ایریگیشن یا دوسروں کے لیے صحیح ہے, کمیشن آ رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, وہ سست بھی ہے, اس کو ایمانداری سے بھی اتنی غرض نہیں ہے, بس ٹھیک ہے کمائی پروگرام ہے, وہ چل رہا تھا. کیا خاک پرفارمنس آنی تھی. وزیر اعلیٰ کو لالے پڑ گئے کہ میں جتنا بھی کروں گا, اگر کچھ میں نہ کر سکا ہیلتھ میں آئے روز, کیونکہ ہیلتھ تو ہر وقت ٹارگٹ پہ ہے 24 گھنٹے. اگر ایک استاد 3 مہینے بھی سستی دکھاتا ہے, نہیں جاتا, اتنا ڈیمیج نہیں ہے. اگر ایک ڈاکٹر 5 منٹ کی غفلت کرتا ہے تو وہ کئی انسانی جانیں ضائع کرنے کا باعث بن سکتا ہے. تو یہ تو ایمرجنسی سروسز ہے نا, ایسنشل سروسز ہیں نا, اگر ہم سمجھیں تو پھر کیا کیا وزیر اعلیٰ نے مقتدرہ کو بھی منایا, اور پھر بلاول بھٹو سے شاید ملاقات بھی اس موصوف کی کرائی تھی وزیر ہیلتھ کی, اور کہا بھی تھا کہ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں. تو چینج کر کے یہ نایاب تحفہ وزیر اعلیٰ لائے, وزیر ہیلتھ بنایا. اب اگر ہم موجودہ لاڑ دیکھتے ہیں بلوچستان میں تو 70 to 75% تو اپنا نام نہیں لکھ سکتے. وہ کیا ہیلتھ کو سمجھیں گے, کیا میڈیسن کو سمجھیں گے, کیا کیتھ لیب کو سمجھیں گے, کیا MRI کو سمجھیں گے, کیا ڈیجیٹل فارمیسیز کے کنسیپٹ کو سمجھیں گے. تو اس میں کوئی مناسب نام ان کو آیا تو وہ یہی آیا تھا نا. اب آپ دیکھ لیں اس میں کون ہے, جو تھے ان کو پہلے دی ہوئی تھیں یا پھر وہ کمزور. اب ڈاکٹر ربابہ صاحبہ ہیں, ٹھیک ہے ڈاکٹر ہیں, لیکن وہ آئی ہیں کیا ریفارمز لائی ہیں, وہ بھی نہ وزٹ کرتی تھی نہ کچھ. پھر اس ڈاکٹر بہتر انتخاب یہی ہوتا. اب اگر میں کہتا تھا کہ اگر اپوزیشن والے, مطلب اگر JUI والے حکومت میں ہوتے تو ڈاکٹر نواز قبضائی صاحب شاید سب سے معقول چوائس ہوتے, ان کا ایکسپیرینس تھا اس میں. لیکن کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہیں تو اس لاٹ میں پھر وزیر اعلیٰ کو لگا کہ اندھو میں کانا راجا, اس موصوف کو لے آئے وزیر ہیلتھ. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ٹیم بھی بنانی ہے, تو انہوں نے انٹرویوز کیے باقاعدہ. اس میں ایک اور نایاب نگینہ مجیب الرحمان پانیزئی صاحب کو لائے. اچھا مجیب الرحمان پانیزئی بھی جو بیوروکریسی میں ہے اس میں ایک قدر معقول نام ہے, اس کی ریپیوٹ اتنی بری نہیں رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیلتھ میں اب جو چیزیں ہیں یا وہ ہو رہی ہیں بعد میں, ابھی تک تو ٹیکنیکل چیزیں اتنا سرخلاص نہیں ہو رہا. لیکن MDB پیپرا میں 1-2 چیزیں آئی تھیں, لیکن اس میں اس کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ ویب سائٹ کہاں سے بنوائی گئی, دوسرا کہاں سے بنوا دیا گیا, اور پھر 20 کے ہوتے ہوئے 19ویں گریڈ کی پوسٹ پہ بیٹھنا,
यकीनन बहुत कम लोग ऐसा कंप्रोमाइज़ करते हैं। फिर ये फूड में भी गए थे तो इतनी कोई बड़ी इनकी शिकायत नहीं आई थी। अब हेल्थ में आए हैं, हेल्थ में बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। हेल्थ में डॉक्टर्स को के साथ टैकल करना, डॉक्टर्स के साथ डॉक्टर के तरीके से चलोगे ना, डॉक्टर के तरीके से मतलब यंग डॉक्टर जो उनके दबंग हैं, तो फिर आप सही चलोगे। अगर आपने हल्की सी भी कोशिश की, क्योंकि यंग डॉक्टर वैसे तो फेस बताया जाता है, लेकिन पीछे पूरे जो डॉक्टर है ना, बड़े बड़े पिलर्स, उनका बैक इनको होता है। ये जो अभी इतने एक्टिव हुए पड़े हैं, ऐसे नहीं हुए पड़े, हम देख रहे हैं, मैं तो कवर करता आ रहा हूँ काफ़ी अरसे से इनको। यहाँ जब मैं पंजाब में था, पंजाब वालों को कवर करते थे, तो इनके साथ वैसे ही हमारा हमेज ग्रुप है, इनसे शिकायत भी होती हैं, इनको कवर भी करते हैं, चाहे कोरोना दौर हो चाहे दूसरा हो, लेकिन हमें भी इतना तो पता चल जाता है यार कि तकलीफ़ आपको कहाँ से। तो इनको सीनियर डॉक्टर का बहुत प्रेशर होता है। क्यों, ये हॉस्पिटल अगर हो गए तो प्राइवेट को किसने फिर लिफ्ट करानी है। फिर हर डॉक्टर साहब की जो ज़ौजा मोहतरमा होती हैं वो भी डॉक्टर हैं। हर ताकतवर उसकी जो है ना बीवी या बेटी या कोई और ख़ानदान का, वो चाहे सियासी हो या डॉक्टर है या टीचर है, वो फिर ड्यूटी देना मुनासिब ही नहीं समझते। मेल डॉक्टर फिर भी आपको वो बड़े घर का भी होगा, थोड़ी बहुत ड्यूटी देगा, लेकिन फीमेल से ड्यूटी लेना बहुत मुश्किल है। ये सेक्रेटरीज, ये हर वक्त यंग डॉक्टर वाले कहते हैं हम बताएंगे कौन बाहर बैठ के तनख्वाहें ले रहे, नहीं आता भाई, बता दो ना यार। कौन सा सेक्रेटरी है, उसकी बीवी है वो नहीं ड्यूटी करती, उसकी बेटी है नहीं ड्यूटी करती, उसका बेटा है नहीं ड्यूटी करता, ये बताते नहीं हो। बस उधर से हुकूमत भी बस दोनों एक दूसरे को ये दिखा के बस अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे ले जाते हैं। अवाम रुलती तो अवाम है ना, दुख तो उस अवाम का है जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, दरपदर सूबा है। तो ये चीज़ें अब चल रही थीं, अब गिले शिकवे थे कि भाई बड़ी महंगी प्रोक्योरमेंट हुई है। अब आप अंदाज़ा लगा लो, 1939 में आपका सिविल संडेमन हॉस्पिटल बनता है, अंग्रेज़ बनाता है, काशी अपनी ज़मीन डोनेट करते हैं 1939 से, ठीक है, 80 साल से ज़ायद हो गए हैं, ठीक है, 85 साल से ज़ायद हो गए हैं। कितनी हम रिफॉर्म चलाए, मेरे ख्याल में शायद उस वक्त ज़्यादा, उस वक्त के हिसाब से लेटेस्ट चीज़ें होंगी। आप देख लें सूरत हाल, अगर मैं गलत कह रहा हूं। लेकिन होता क्या है कि बस यहाँ पे रिफॉर्म्स जान के नहीं लाई जाती, ऐसा नहीं है। पहले मैं 2019 से, जाम कमाल साहब का दौर था, नसीबुल्ला मरी वजीर बना, 50-50 हज़ार पे ट्रांसफ़र नहीं हुए यहाँ पे, क्या अंधेर नगरी नहीं थी। अब नसीबुल्ला साहब से भी हम पीछे चले जाते हैं, रहमत साले साहब के दौर में क्या स्टंट 2 नंबर नहीं लिए गए थे? कौन सा स्कैंडल ऐसा था जो नहीं हुआ? स्टंट जो एक बंदा होता है, शरियानें उसकी बंद होती हैं, खून की सर्कुलेशन करानी है, बाकी टेक्निकल चीज़ें डॉक्टर हजरात मुझसे बेहतर जानते हैं, स्टंट डालते हैं कि यार किसी तरीके से इनकी वो चलती रहे, लेकिन वो भी जाली लिए गए। इस कदर 2 नंबरी चली आ रही है। ये अभी नहीं, ये वही है डॉक्टर मालिक का दौर, अंदाज़ा लगा लो। उसके दौर में क्या हुआ, जाम कमाल के दौर में क्या था कि चलो भाई ये ब्यूरोक्रेसी, इसको तो आपने मुजीबुर रहमान को आपने मुंशी बोला हुआ है ना। उस वक्त तो डीजी कौन है, डॉक्टर आते हैं, अभी भी डॉक्टर है। एचओडी कौन है, सारे डॉक्टर है। डॉक्टरों को गिला होता है हमें नुमाइंदगी, भाई आपके डिवीजनल, आपकी एमएस, सब कुछ डीजी तक आपका डॉक्टर है। अब सिर्फ सेक्रेटरी आपको नहीं भारा, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना कि यार जितना भी दे वो क्या रिफॉर्म्स लाए हैं। तो एक चीज तो आप हुकूमत को दो कि वो भी आपने उनको हक नहीं देना। लेकिन क्या कहें कि वो डीजी साहब शाकिर साहब जो थे, शाकिर साहब ने पता है क्या किया, 48 करोड़ रुपए वो उसके 2 नीचे वालों ने, बाकी 2 नंबरियां तो छोड़ें, वो 48 करोड़ रुपए निकाला और कागजों में निकाला हुआ था, 1 रुपए की चीज़ नहीं आई थी। उसी में फिर उसको सज़ा भी हुई। और ये ऐसी एक वारदात नहीं है, कई हैं, लेकिन उसमें वो फंस गया। उसमें शायद किसी को प्रॉपर हिस्सा नहीं मिला होगा जो शिकायत हो गई, वरना फंसना तो नहीं था। आप अंदाज़ा लगा लो, 48 करोड़ रुपए निकलते थे, 1 रुपए की चीज़ नहीं आती थी।
کتنا ایکشن ہوا یہاں پہ, کتنے مظاہرے ہوئے, کتنے اس کے خلاف پریس کانفرنسیں ہوئیں. تو بھائی یہاں بڑی بڑی باتیں ہیں. ایشو یہاں پہ اس وقت ہوتا ہے جب کرپشن میں حصہ نہیں ملتا. ایک بڑی افریقن کی آج کل مثال بنی ہوئی ہے کہ کرپشن لوگوں کے لیے اس وقت مسئلہ بن جاتا ہے جب اس میں ان کا حصہ نہیں مل رہا ہوتا. تو یہی چیز ہے. آج جو یہ تکلیفیں اٹھ رہی ہیں, نہ ایسا ہوا ہے کہ کرپشن ختم ہوئی ہے, بالکل جاری ہے کسی نہ کسی صورت میں. ہو سکتا ہے اس کی نوعیت بدل گئی ہو, یا جس طرح یہ کہتے ہیں کہ شاید بڑھ گئی ہو میڈیسن کی صورت میں, لیکن اس میں شاید فریق اب مخالف اس طرح نہیں رہا ہے. باقی آپ کو خیر بہتر ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اس کے بعد جو 2-3 چیزیں آئی ہیں, یہ تو اب نیب جانے, اینٹی کرپشن جانے جتنی مہنگی لی ہیں, لیکن اگر کوئی چیز آ جاتی ہے اس در پدر صوبے میں جہاں اربوں خربوں, یہ کوئٹہ پروجیکٹ 30 ارب کو پہنچ گیا ہے, کیا تبدیلی لائی ہے وہ نظر نہیں آتا. اگر ہیلتھ میں کوئی چیز آ گئی ہے تو یہ بہتری کی بات ہے. باقی اکاؤنٹیبلٹی ہر صورت ہونی چاہیے. کل وزیر اعلیٰ صاحب آئے, انہوں نے انوگریشن کی ڈفرینٹ چیزوں کی. 3 بڑی چیزیں تھیں جو کریڈٹ جاتا ہے. سب سے پہلے MRI مشین. اچھا مجھے یاد ہے یہ ڈاکٹر حضرات اکثر پریس کانفرنس کرتے تھے, یہاں MRI مشین نہیں ہے, یہ ہے کچھ ہے نہیں, ہم کیا کریں, جب ہڑتال کرتے تھے. اب جب MRI مشین آ گئی ہے تو بہت مہنگی لی ہے. اچھا یہ چیزیں بھی ڈفرینٹ ہیں. میں ایک دفعہ بات کر رہا تھا کہ یار اکثر یہ ٹوٹا والے لے جاتے ہیں بلوچستان کی گاڑیاں, یہ کیا وجہ ہے کہ باقی بھی گاڑیوں والے ہو, آپ لوگوں کو کیوں نہیں ملتی ہر وقت؟ تو اس نے کہا ان کی مناپلی بہت ہے, ان کا حساب کتاب ہے. میں نے کہا آپ پھر وہ کیا کہ آپ کچھ اور فیور دے دو کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے چیز کر دی, اس چیز کی قیمت پتہ ہوتی ہیں, آن لائن چیزیں پڑی ہوتی ہیں, تو اس میں ہمارا کمیشن وغیرہ ہوتا ہے. تو اب اگر یہ MRI مشین انہوں نے کوئی باقی پاکستان سے یا دنیا سے الگ لی ہے, اور یہ ہے بھی تو انٹرنیشنل, پاکستان میں تھوڑی بن رہی ہے, تو اور بتائی بھی لیٹسٹ بتائی جاتی ہے, تو دیکھ لے جو بھی ادارہ ہے وہ دیکھ لے, پتہ چل جائے گا کہ ہاں آیا اس قیمت پہ وہ ہوئی ہے تو ٹھیک ہے. اور کل وزیر اعلیٰ نے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ وہ کہتا ہے کہ مارکیٹ میں جو چیز مل رہی ہوتی ہے نا, وہ تو قیمت آپ دیکھ لیتے ہو, لیکن جب سرکاری سطح پہ کوئی خریداری ہوتی ہے تو اس میں ٹیکس ہوتے ہیں, جس طرح سیلز ٹیکس ہے, کوئی انکم ٹیکس ہے, BRA ہے, FBR ہے, مختلف قسم کے ٹیکس ہوتے ہیں, کوئی 20-30% تک چلی جاتی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. تو سروسز ہیں, اتنا ہمارا بھی سرخلاص نہیں ہے, تو جو لوگ اس چیز فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. تو وہ کہتا ہے وہ ٹیکس بھی لگیں, اس کے بعد جو قیمت بنتی ہے اور باقیوں کے مقابلے میں ہم نے سستی خریدی ہے. یہ کل وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز وہ ایک پہلو ہے. سب سے اہم چیز کیا ہے کہ شکر ہے کوئی چیز آ تو گئی 85 سال بعد. کون سی؟ MRI مشین. اب بات یہ ہے کہ یہ ہے جو فرما رہے ہیں موصوف صاحبان کہ MRI مشین, سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ MRI مشین جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ چیز کیا ہے. MRI مشین ہے میگنیٹک ریزوننس امیجنگ. یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بیسیکلی, MRI ٹیسٹ. یہ کس کے تھرو ہوتا ہے؟ اس میں ایک بڑی مشین ہوتی ہے, اس پر پھر مقناطیسی شعاعیں, جب آپ دیکھتے ہو اس کو جب لٹاتے ہیں ادھر ادھر سے روشنی آ رہی ہوتی ہے, وہ ہے مقناطیسی شعاعیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, اور پھر ریڈیو ویوز. ایک بندہ ہے لیٹا ہوا ہے, مشین ہے وہ انٹر لنک ہے, اس کے اوپر 7 مقناطیسی شعاعیں پڑ رہی ہیں اور ساتھ میں ریڈیو ویوز ہوتی ہیں. تو یہ MRI ٹیسٹ جو بتایا جاتا ہے اس کی پتہ ہے قیمت کتنی ہے؟ 16,000 18,000. اور آج کل جو یہ آریہ جیسے اسپتال آئے ہوئے ہیں, ایک رات کا جو لاکھ روپے لیتے ہیں, یہ تو MRI ان کے ٹیسٹ تو 30 ہزار تک کے ہیں. اب غریب بیچارہ کہاں سے 30,000 ان کو دے؟ تو اب شکر ہے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ سستا ہوگا. اور میری بھی خواہش یہی تھی کہ یار مفت ہی ہو, غریب سرکار کا اسپتال ہے, تو انہوں نے کہا لوگ زیادہ جو ہے نا مفت میں بھی کرانا شروع کر دیتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ فیس رکھی ہے تاکہ جو واقعی ڈیزرونگ آدمی ہے, جو چاہتا ہے وہ کرے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ ہسپتال والوں کو دیکھنا چاہیے. پچھلے دنوں میں نے سوشل میڈیا پہ ایک بات کی کہ ڈاکٹر حضرات صاحب, جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے کم سے کم اس شخص سے تھوڑا انٹروڈکشن لیا کرو,
مجھے یاد ہے ڈاکٹر عبد المالک قاسی صاحب جو تھے، اس کے خاندان نے یہ سول ہسپتال، یہ سائنس کالج ادھر ادھر کی زمینیں ڈونیٹ کی ہوئی ہیں، تو ان کے پاس جب کوئی مریض ہوتا تھا ان سے پوچھتے تھے ہاں کون ہو، کیا کہاں سے ہو، کون سا قبیلہ ہے. تو ان کی اسٹڈی اتنی زیادہ تھی کہ وہ قبیلے سے، علاقے سے، شخصیت سے، خاندان سے پہنچ جاتے تھے کہ بھائی یہ اس جغرافیے کا ہے، وہاں پہ لوگوں کی مالی حالت کیا ہے، وہاں ان کی کیپیسٹی کیا ہے. تو وہ سمجھتے تھے کہ ہاں بھائی اس سے فیس بھی نہیں لینی، اور الٹا ساتھ والے کو کہتے تھے کہ بھائی اس کو میڈیسن بھی دے دو. تو یہی ہوتی تھی اصل خدمت، یہی ہے اصل مفہوم. لیکن اگر نہیں بھی کوئی ڈاکٹر ہر ایک اس کی طرح، تو وہ نہیں ہو سکتا نہ. وہ کیا کہتے ہیں، شاید ان کے پاس اتنا نہ ہو، وہ ابھی ابھی ان کی پہلی نسل آ رہی ہو، تو وہ کم سے کم اتنا کریں کہ یہ جو غیر ضروری ہوتی ہیں نا ان کے میڈیسن کمپنیوں سے اتحاد، کم سے کم وہ غیر ضروری میڈیسن تو نہ لکھ کر دیں. تو یہ ضرور ہوتا ہے، یہ شکوہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو ٹیسٹ ہے MRI کا ٹیسٹ، یہ کرتا کیا ہے؟ یہ ایک جدید میڈیکل ٹیسٹ ہے جس میں اس کے ذریعے جسم کے اندرونی حصوں، جیسے یہ دماغ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، دل، جوڑ، پٹھے، اعصاب اور دوسری جو سافٹ ٹیشوز ہیں، ان کی بہت تفصیلی تصویر بناتا ہے. وہ کہتے ہیں نا بھائی آپ جاؤ ذرا، وہ ایکس رے میں وہ چیز اور دوسری وہ ویوز وہ اس طرح نہیں دکھا پاتی. تو یہ جو ہے یہ ایک جدید ٹیسٹ ہے، ایڈوانس شکل ہے، اس میں وہ چیز بڑی صحیح طریقے سے دکھائی جاتی ہے. اور یہ جو ٹیسٹ ہے اس میں تقریباً 15 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن اس میں چیزیں واضح ہوتی ہیں. جب چیزیں واضح ہوتی ہیں تو ڈاکٹر کو علاج کرنے میں زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو آپ اندازہ لگا لیں آپ کے صوبے کا سب سے بڑا ہاسپٹل، اس میں یہ مشین نہیں تھی. تو شکر ہے آ گئی ہے، ٹھیک ہے. جہاں پہ اتنے اربوں، اور ہم دیکھتے ہیں ایک روڈ کے اوپر روڈ بن رہا ہے، ایک چیز کے اوپر اتنی وہ ہو رہی ہے، ایجوکیشن میں اتنے وہ ہو رہے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی مشین تھوڑی بہت اوپر نیچے کسی طرح آ تو گئی ہے، یہی بہت بڑی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہیلتھ کا بجٹ بڑھا دو، جس کا جو ہے ان کو ویسے دے دو، لیکن چیزیں پراپر لاؤ. اب ظاہری بات ہے باقی جو الیکشن ہوئے ہیں، اب ہم اس میں کون سے شریفتہ صفت انسان آئے ہیں، اتنے مقتدرہ کو خوش کر کے آئے ہیں، تو پھر یہاں پہ آئے ہیں، ان سے آپ توقع لگاؤ کہ وہ بڑے فرشتے ہوں گے اور ان کو کوئی ملے گا اور وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم نے نہیں لینا. تو ایک ہمارے، جب میں اکثر بات کرتا ہوں بلوچستان میں کہ یار ہمارے جیسے گناہگار سارے ہی ایسے ہی ہیں، وہ کہتا تھا کہ بھائی یہ دعا ہی چھوڑ دو کہ ایماندار یہاں پر ہوں گے اور یہ اچھے لگیں گے، یہ دعا کیا کرو کہ کم برے عہدوں پر آئیں. تو اس لیے یہ تو ہماری وہی نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے، یہ تو اتنا پارسا ہے. لیکن یہ ہم خواہش کرتے ہیں کہ بھائی ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن کا، یہ سوشل ویلفیئر کا، تو کم سے کم کھاؤ. اس سے مجھے یاد آیا سوشل ویلفیئر کے ڈی جی صاحب تھے، تو جب وہ وہاں گئے ڈی جی منسٹر کے سے وہ کر کے منسٹر ہی لے کے گئے تھے. اب وہاں پر جب گئے وہ کہتا ہے کہ یار میں پیسہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں کمیشنیں نہیں لیتا تھا یار، لیکن وہاں جب میں گیا تو میں نے کمائی کہاں کرنی تھی؟ معذور کی چیئر میں، معذور کی وہ لاٹھی میں، ٹھیک ہے، کینسر کی دوائیوں میں. تو میں نے کہا یار جب یہ چیزیں میں دیکھتا ہوں، وہ معذور بچہ دیکھتا ہوں مجھے اپنے بچے یاد آتے ہیں، وہ معذور آدمی دیکھتا ہوں مجھے اپنے گھر کا آدمی یاد آتا ہے، وہ معذور ماں دیکھتا ہوں مجھے اپنی ماں یاد آتی ہے. معذرت، میں یہ نہیں کر سکتا، میں اتنا اچھا آدمی نہیں ہوں، لیکن کم سے کم میں اس لیول پہ جا کے یہاں والی کمائی میرا ضمیر مطمئن نہیں کرتا. تو ہیلتھ والوں سے یہی گزارش ہے کہ مہربانی کریں، حکومت سے بھی یہ گزارش ہے اگر ان کے لیے کوئی اور ان کے فنڈ بڑھا دیا کریں اور ان کو ڈیولپمنٹ میں ادھر ادھر. یہاں والی کمائی جو ہے نا یہ کسی کو نہیں راس آتی، یہ یاد رکھو. تو یہاں ان سے گزارش ہے کہ کہیں اور فیسیلیٹیشن ہو، چیز یہاں کی 2 نمبر نہ دوائی. جس طرح میں نے کہا کہ سٹنٹ آئے پھر انہوں نے کیا بچانا تھا، اگر دوائی 2 نمبر ہوگی پھر کیا ہوگا، مشین 2 نمبر ہوگی تو کیا ہوگا. تو یہ MRI مشین جو تھی یہ یقیناً بہت بڑا پروجیکٹ ہے. امید ہے کہ اس سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا. اس کے ساتھ جو دوسرا کمپوننٹ تھا کیتھ لیب. اب یہ کیتھ لیب کیا ہے آپ سنتے ہوں گے، اسمبلی میں بھی اس پر کافی تقریریں بھی ہوتی ہیں. ڈاکٹر مالی بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی دوائی اتنی شاید پوری نہیں ہو سکتی، کس کس کو آپ دو، لیکن کیتھ لیب آپ بناؤ. یہی ڈاکٹر مالک صاحب تھے، اب خود ڈاکٹر تھے، ان کے دور میں کیوں نہیں بنی؟
تو ان کے دور میں میں نے کہا نا کیا کیا سٹنٹ بھی جعلی آئے. کیتھ لیب کو کہتے ہیں کیتھرائزیشن لیبارٹری. یہ ہسپتال میں کوئی خاص کمرہ، جس طرح ایک لیبارٹری بنتی ہے، یہ حال ہوتا ہے جہاں پہ جدید مشینیں اور آلات لگے ہوتے ہیں. جس طرح میں نے کہا پچھلی MRI تھی، وہ کیا تھے کہ جو سافٹ ٹیشوز ہیں، دماغ ہے، دوسری جو جگہیں ہیں، ان کا وہ کیا کہتے ہیں بہترین تصویر، بہترین پکچر دکھانے کے لیے، اور وہ ٹیسٹ کیا جاتا تھا تاکہ ڈاکٹر کو پتہ چلے کہ کیا ہے. یہ جو کیتھ لیب ہے، یہ وہ ایک کمرہ ہے، وہ ہال ہے جس میں جدید مشینری لگی ہوتی ہے، اور یہ کیا کرتی ہے، دل اور خون کی نالیوں یا شریانوں کو کہ جو امراض ہوتے ہیں ان کی تشخیص اور علاج کیا جاتا ہے. یہ لیبارٹری اس میں دیکھتے ہیں، اس میں معائنہ ہوتا ہے اور پھر علاج کیا جاتا ہے. اگر کسی کی جو شریانیں ہیں وہ بند ہوتی ہیں، وہاں پہ انجیوپلاسٹی ہوتی ہے یا پھر سٹنٹ ڈال کر خون کی روانی کی جاتی ہے تاکہ خون روانہ ہو، اور جو دل کا علاج ہے. اچھا ایک بات بتاؤں کہ بلوچستان میں یہ جو کارڈک کا علاج ہے کافی بہتر ہو چکا ہے. اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے 2-3 رشتہ دار آئے. یہ شیخ زید میں یہ جو ہے فوجیوں کے انڈر چل رہا ہے. ایک بات ہے، فوجیوں کے انڈر ایڈمنسٹریشن بڑی مضبوط ہوتی ہے. 9 بجے ایسے ملازم بھاگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جانا ہے بائیو میٹرک کرنی ہے، اور یہاں والے AI کے تھرو کہتے ہیں ہمیں موبائل بھی نہیں لے کر دو، سم بھی نہیں لے کر دو. الٹا ایسے لگتا ہے جیسے حکومت انہی کے پیسوں سے چل رہی ہو. خیر یہ چیزیں ان کو تکلیف دے رہی ہوں گی، لیکن سوچیں آپ لوگوں کے گھروں کا بھی ہر شخص ڈاکٹر نہیں ہوگا. آگے والی نسلوں کا سوچو. اگر پچھلے والے ہمارے ڈاکٹر حضرات نے بھی ایسا سوچا ہوتا آج ہمیں یہ حالات نہ ہوتی. پچھلے ہمارے سیاسی لوگوں نے بھی یہ سوچا ہوتا تو آج حالت ہماری یہ نہ ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس میں ان کا باقاعدہ بہت اچھا وہ ہے. پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں ان کی فنڈنگ بہت ہے. بھائی فنڈنگ ان کی بھی ڈبل کر دو یار، اور کسی اس سے یہ جعلی روڈ سے بلڈنگوں سے کم کر دو. ہیلتھ کو بہتر بناؤ، اور سب سے پہلے کوئٹہ میں. کیونکہ میں ڈسٹرکٹ لیول پہ کیوں نہیں کہہ رہا، مجھے پتہ ہے وہ بہت ٹائم لے گا. کم سے کم جو ڈسٹرکٹ سے کوئٹہ تک آتا ہے وہ مزید تو رسوا نہ ہونا. تو اب یہ سٹنٹ اور یہ کیتھرائزیشن جو لیبارٹری ہے، اس کا قیام یقیناً بہت اچھا ہے. اور اس میں کل وزیر اعلیٰ صاحب جب آئے انہوں نے بڑا وہ کیا، جب اپنی سپیچ دی تو انہوں نے کہا بہترین طریقے سے کہ ہاں کہ یہاں پہ ہم آئے ہیں، اور انہوں نے وزیر ہیلتھ کو شاباشی دی، سیکٹری کو شاباشی دی، اور جو کارڈک کے وہاں کے سربراہ تھے جلال الدین صاحب ان کو انہوں نے سراہا. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ سرجن ہیں ڈاکٹر واسع صاحب. ڈاکٹر واسع صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب انگلینڈ میں 32 لاکھ تنخواہ لے رہے تھے پاکستانی. فیملی بھی ان کی وہاں ساتھ تھی، لیکن یہاں پہ حکومت نے یا منسٹر نے یا وزیر اعلیٰ نے اپروچ کیا یا ان کو کسی نے بتایا کہ بھائی کوئی تھوڑی بہت یہاں کوشش کی جا رہی ہے. اب اس پر یہ ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز بھائی ہیں وہ کیا کہیں گے. اب ینگ ڈاکٹر واسے بھی ینگ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ حکومت واقعی کچھ کر رہی ہے. تو انہوں نے انگلینڈ چھوڑا اور یہاں پہ 1.5 لاکھ میں کام کر رہے ہیں. اور ابھی آپ جا کے اس کا رزلٹ دیکھیں، اور دیکھیں ایک طرف شیخ زید وہ کہ بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن دوسرا آپ سول میں جائیں جہاں پہ زیادہ رش بھی ہوتا ہے کہ ان کی ریشو کیا ہے. ان کی بھی آپ ریشو دیکھ لیں، ان کی بھی ریشو دیکھیں. یہاں سے مجھے یاد ہے شیخ زید میں لوگوں کا گلہ شکوہ ہے کہ یار ہفتہ اتوار کو وہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا وہ نہیں ہوگا، ہفتہ اتوار کو بند ہے، وہ ہے ڈاکٹر نہیں ہوتے. بھائی کیوں نہیں ہوتے یار؟ یہ ہسپتال کوئی اور ادارہ تو نہیں ہے، یہ تو ایسنشل سروسز ہیں. مہربانی کر کے ہفتہ اتوار اپنی نفری بڑھانی ہے، ڈاکٹر بڑھانی ہے، بڑھا دیں. ہفتہ اتوار کو کئی لوگ ہیں بہت متاثر ہوئے ہیں شیخ زید میں. یہ والا ایشو ابھی مجھے یاد آیا، کئی لوگوں نے یہ شکایت کی تھی کہ ہفتہ اتوار کو وہاں علاج نہیں ہوتا ہے. تو مہربانی کر کے یہ ہفتہ اتوار والی سروسز بھی دیں. ہسپتالوں میں تو کم سے کم یار چھٹیاں نہ کریں، اپنی نفری بے شک بڑھا دیں، لیکن یہ تو ظلم ہے کہ آپ ہسپتال میں بھی وہ کر دیں. تو ڈاکٹر واسع صاحب کو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پورا پاکستان ایسے لوگوں کا شکر گزار ہے. اس کے ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے حکومت بلوچستان اس کو سول ایوارڈ کے لیے نامزد بھی کرے گی. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جب یہاں پہ ہم آئے ہیں ڈاکٹروں نے ہمیں مسئلے بھی بتائے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹروں کو بہترین آپ فیسلٹیز دیں،
بہترین ان کی تنخواہ ہو، بہترین ان کے رومز ہوں، بہترین ان کی جو ہے نا سیفٹی کٹس ہوں، ٹھیک ہے. اس وقت بھی نہیں، ڈاکٹر صاحب لگے ہوئے تھے کہ ہاں بھائی یہ دیکھو یہ آپریشن تھیٹر ہے، یہ چیزیں یہ صاف نہیں ہیں. تو بھائی وہ وزیر اعلیٰ، وزیر یا سیکٹری نے نہیں صاف کرنی تھی. وہ نیچے والا آپ کا عملہ ہے، اس کو آپ پابند نہیں کر سکتے. تو ہم دیکھیں، ہم اپنی نمائندگی دیکھیں. یہ چیز ضرور ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم کہاں تک ذمہ دار ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ریفارمز کا وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ایجنڈا ہم لے کر چلیں گے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم اصلاحات کر رہے ہیں، مسائل سامنے آ رہے ہیں، کچھ جینون ہیں، کچھ وہ ہیں، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. وی آر ریڈی ٹو سٹ ود یو اینڈ ریڈی ٹو ٹاک ود یو، کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار ہیں، بیٹھنے کو بھی تیار ہیں. کہتے ہیں یہی ریفارمز ہم ایجوکیشن میں لا رہے ہیں، میٹروپولیٹن کارپوریشن میں لا رہے ہیں، ہر ادارے میں لا رہے ہیں، لہٰذا اصلاحات ہوں گی. آپ بیٹھیں، الٹا ہمارا بازو بنے، اصلاحات نافذ کروائیں. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے وہ ہوں. پھر آئے پچھلی دفعہ جس طرح میں نے کہا کہ ہڑتال کی، سخت کریک ڈاؤن کیا گیا ڈاکٹروں کے خلاف، ینگ ڈاکٹر کے خلاف، اچھا نہیں تھا. ڈاکٹروں سے لاکھ گلے شکوے ہیں، وہ ہماری سوسائٹی کی کریم ہیں. ایک ڈسٹرکٹ سے 2-3 ہی نکل کے آتے ہیں، لیکن ان سے پھر یہ گلہ شکوہ بھی ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ آتے ہو، ڈاکٹر بنتے ہو، کروڑوں آپ پہ خرچ ہوتا ہے، اتنی کمائیاں ہوتی ہیں. 2-3 جگہوں پر تو ایک ڈاکٹر ڈیوٹی کر رہا تھا، لیکن اس کو جب اپنے ہوم ڈسٹرکٹ میں 2 سال کے لیے بھی بھیجا جاتا ہے وہ نہیں جاتا. تو یار کہیں نمائندگی دی ہے. اس حوالے سے حکومت کو تو ایک ایج ہے نا، حکومت سے عوام کیا گلہ کرے. لیکن پھر اب شکوہ بھی حکومت سے بھی بنتا ہے. حکومت نے آپ کے یونین کونسل لیول تک آپ کو جو ہے نا RHCs دی ہوئی ہیں، وہاں پہ بھی ہاسپٹل ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر، ڈاکٹر دیے ہوئے ہیں، ایون لیڈی میڈیکل ڈاکٹرز دی ہوتی ہیں، لیکن وہ ڈیوٹی ہی نہیں کرتے. تو کیا کریں، لوکل لوگ ہوتے ہیں. تو حکومت پھر کیا کرے؟ عوام کو بھی اٹھنا ہوگا، عوام کو بھی دیکھنا ہوگا. ہم میں سے ہر شخص، جس طرح میں کہتا ہوں کہ میں صحافی ہوں، میں یہاں پہ کمزور پہ وہ کروں اور بس ہو، یہاں پہ میں ایک فریق کو رگڑا لگاؤں دوسرے کو کوئی، تو صحیح نہیں ہے. یہاں پہ منسٹر کو یہ ثابت کرنا ہوگا، ڈیلیوری بھی دینی ہوگی، اور چیزیں اگر وہ کیا کہتے ہیں سستی نہیں لا سکتا تو کم سے کم مارکیٹ ریٹ ہو، یہ اوپر والی وہ چیز نہ ہو. اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ بھائی اور کمائی کر لو، وزیر صاحب، سیکٹری صاحب دوسرے زوراور ہو، PSDP میں چیزیں ڈلوا لو، روڈ ڈلوانا ہے، کوئی اور ایسی آپ نے چیز ڈلوانی ہے جس میں تھوڑی بہت کوئی چیز، جس طرح ایسا بھی نہ ہو کچھ ایسی عمارتیں بن رہی ہیں کہ نیچے بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ گر جاتی ہیں، اور شکر ہے کہ ابھی تک زخمی ہو رہے ہیں. اگر وہ جس طریقے رفتار سے وہ بن رہی ہیں 2 نمبری زیادہ ہو رہی ہے تو اگلی دفعہ تو وہ بچوں کو جاں بحق بھی کر سکتی ہیں. تو ہم اس کے بھی قائل نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے کھانے میں اور اس کے کھانے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو کل پھر اس کے بعد پھر سوال ہوا وزیر اعلیٰ سے کہ یہ چیز تو چل رہی تھی، ینگ ڈاکٹر والوں نے اٹھائی ہوئی تھی کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو آپ بڑے ریفارمز کی باتیں کر رہے ہو تو آپ لوگوں پر یہ الزام ہے کہ آپ لوگوں نے مہنگی مشینری لی ہے. تو وزیر اعلیٰ صاحب پھر آپ کو پتہ ہے وہ بھی ہو جاتے ہیں. پھر اس نے صحافی کو کہا کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کو میں انکریج کرتا ہوں، آپ لوگ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہو جس کی وجہ سے مسئلے بنتے ہیں. تو صحافی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کاؤنٹر کویسچن نہیں ہوتا، فگر تو کم سے کم پورے لے لیا کرو، پھر بتاتے آپ. اگر آپ سوال کر رہے ہو تو آپ کو پورا بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہونا چاہیے. جب صحافی خود تیار نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا کاؤنٹر کویسچن کرے گا. یہی چیز سیکٹری نے بھی ان کے ساتھ کی تھی، لیکن ہماری الحمدللہ صحافت تو اتنا وہ کیا کہتے ہیں مادر پدر آزاد ہو چکا ہے، جس کو کوئی کام نہیں ملتا، بے روزگار ہے، وہ پھر صحافی بن جاتا ہے. پھر یہی ہوتا ہے، کاؤنٹر کچھ ہوتا ہی نہیں ان کے پاس. پھر وہ کہتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب اس کے بعد میں دے دیتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو ریٹ ہے اس کے ساتھ حکومت کے ٹیکسز بھی لگتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ انہوں نے اس کو ایسے جان چھڑوائی. اس کا کیا حل ہے؟ جو انہوں نے خریداری کی ہے ینگ ڈاکٹروں کے پاس تو ہے نا، وہ چیز لیں، وہ ماڈل لیں، اور اس کو آپ کیا کہتے ہیں گوگل کریں، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے.
پھر اس کا کمپیریزن کرے، کیونکہ پاکستان میں الحمدللہ کاپی چیز بھی بہت مل رہی ہے، کہ اگر یہ چیز انٹرنیشنل ہے کتنے پہ مل رہی ہے، اگر وہ چیز وہ چیز جب پاکستان میں آئے گی، ٹیکسز لگیں گے، کسٹم کے وہ الگ ہوں گے، تو وہ پھر کتنے میں بن رہی ہے، کمپیریٹیو انالیسس کریں، پھر دوسرے صوبوں والے سے بات کریں کہ یہ چیز آپ نے کب لی، کتنے کی لی، کیونکہ یہاں تو مہینوں بھی چیزیں چینج ہوتی ہیں، ڈالر ریٹ اوپر نیچے ہو کر تو اوورآل چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ حساب کتاب ہی ہے۔ پھر ہیلتھ کارڈ پر سوال ہوا کہ ہیلتھ کارڈ پر ایشوز آ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ پہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اس میں کچھ گلے شکوے ہیں، وہ پھر ہم کبھی بات کریں گے، لیکن ہیلتھ کارڈ غریب کے لیے بہت اہم ہے۔ 10 لاکھ میں در پدر ہو جاتے تھے، ابھی کم سے کم تھوڑی بہت غریب کی بھی سنی جاتی ہے، اور پاکستان کے بھر میں علاج ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کو ہم ڈسکریج اس وقت کریں گے جب ہمارے ہسپتال اتنے ایکٹیو ہوں گے کہ ہم مناسب علاج دیں گے۔ اب کوئی آتا ہے اس کو یہاں بھی مناسب علاج نہیں ہے، ہیلتھ کارڈ بھی ہم ختم کریں تو پھر تو امید ہی ختم ہے۔ ہیلتھ کارڈ عمران خان کا انیشیٹو ہے، بہت اچھا انیشیٹو ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ یقیناً کم ہے۔ اور پھر اس پر جب اور بات ہوئی کہ سر آپ تو اصلاحات کی بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں لا رہے ہیں، ہم MRI لائے، ہم کیتھ لیب بنا رہے ہیں، ہم ریفارمز لائے رہے ہیں، ڈوین لیپر پر وہ کر رہے ہیں، پر ینگ ڈاکٹر کو کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ مشینری جو ہے نا وہ کر رہے ہو، کرپشن کر رہے ہو، ہیلتھ کو صحیح طریقے سے نہیں چلایا جا رہا۔ تو اس پر وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ احتجاج ہر شہری کا حق ہے، مگر جو شہری سرکار کا ملازم بنتا ہے وہ کوئی اسٹامپ بھی دستخط کرتا ہے، اس میں ایک بیڈا ایکٹ بھی ہوتا ہے جس میں طے ہے کہ سرکاری ملازم کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا۔ پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو یونین بازی کر کے الیکشن لڑے جاتے ہیں کیا وہ لیگل بھی ہیں اللیگل ہیں۔ وہ کہتا ہے ان تمام چیزوں کو چلو بالائے طاق رکھتے ہیں کہ بھائی وہ بیڈا ایکٹ پر بھی عمل نہیں کر رہا، وہ یونین بھی اس کی رجسٹر نہیں ہے، اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، جو بھی ہے ہم اصلاحات کے حوالے سے ان سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ کوئی بھی شخص یونین ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتی کیونکہ ہم کرپٹ نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ ایک طرف جس طرح میں نے کہا کہ یہ منسٹری وزیر کو ایسے نہیں ملی، اس پر وزیر اعلیٰ کا ہی ہے، یہ وزیر اچھا کرے گا برا کرے گا، چیز وزیر اعلیٰ پر آنی ہے، یہ یاد رکھو، کیونکہ میں نے کہا نہیں کہ یہ پیپلز پارٹی نے پہلے یہ وزارت لی، پھر اس کے بعد بندے کو اپنے ہی بندے کو ہٹایا، پھر سب سے چن کے اس شخص کا چناؤ کیا، اب جو کچھ کرے گا اچھا کرے گا برا کرے گا یہ وزیر اعلیٰ پہ بات آئے گی۔ اگر اس کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ لے رہا ہے تو اگر کچھ برا بھی ہوگا، جس طریقے سے میں نے کہا کہ خریداری یا کوئی چیز اوپر نہیں، تو اس کا ذمہ دار بھی یہی وزیر اعلیٰ ہوگا۔ اور وزیر اعلیٰ یہاں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے۔ ریزن کیا ہے؟ وہ یہاں ریزن دے رہا ہے کہ بلیک میل تو وہ ہوتا ہے جو کرپٹ ہوتا ہے، ہم کرپٹ ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، آئیں بیٹھیں ہم سے بات کریں، لاجیکل ریزننگ دیں، ریشنل بنیاد پر بات کریں۔ اگر آپ مجھے کنونس کیا تو میں آپ کی مانوں گا، اگر ہم نے آپ کو کنونس کیا تو ہماری ماننی پڑے گی۔ دیکھتے ہیں کب بیٹھتے ہیں، لیکن چلو یہ بھی چیز اچھی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیں، کیونکہ یہ برف پگھلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ وہی PTI والا اور فیلڈ مارشل والا مسئلہ بنتا دکھائی دے رہا تھا۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ اچھا نہیں لگتا ڈاکٹروں کو پولیس اٹھائے ٹارچر کرے، تکلیف ہوتی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے ان کے لیے آواز اٹھائی تھی کہ ینگ ڈاکٹر والوں کو اٹھایا گیا ہے، ٹارچر کیا گیا ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ یہ ہمارے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، کوئی بھی شخص ہو، عام شخص بھی ہو، ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو پریسٹیجیس وہ ہوں تو ان سے اور زیادہ توقعات ہوتی ہیں، ان سے اور زیادہ۔ ہماری سوسائٹی میں ڈاکٹروں کی عزت کیوں ہے؟ بیمار سوسائٹی ہے، وہاں پہ اس لیے دیکھتے ہو کہ ان کے ساتھ کوئی بگاڑتا بھی نہیں ہے۔ یہ اکثر کہ یار کئی مسئلہ، کبھی میرے ساتھ کوئی ایمرجنسی آ جائے تو بگاڑوں گا، مسئلے نہ بنے۔ کچھ لوگ اور زیادہ چوکس ہوتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو ان سے بگاڑوں، کل میرا مریض بن جائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایک شخص تھے تو وہ بڑے لیول پہ تھے، تو وہ بڑا جب کوئی واقعہ ہوتا تھا اسپتالوں میں جاتے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بڑی پوزیشن پر ہو، ہر وقت آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے، آپ اوپر سے مانیٹر کرتے رہو۔ تو ان کا کہنا تھا نہیں، یہ اتنی زیادہ اموات روز دیکھتے ہیں، اتنا یہ وہ دیکھتے ہیں، یہ اس طرح ایکٹیو پھر نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب یہی ہے، اسی کے ساتھ مجھے یاد آیا پچھلے دنوں بھی کوئی شکوہ ہو رہا تھا کہ یہ جو سٹچنگ کرتے ہیں، یہ جو دھاگا ہوتا ہے نا، یہ کوئی ٹانکا مانکا لگاتے ہیں، تو ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہا تھا یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو
جو لانے والے تھے انہوں نے کہا کہ یار آغا خان میں بھی یہی چیز استعمال ہو رہی ہے وہاں اور یہاں اس ڈاکٹر صاحب اس کا آغا خان سے بھی بڑا لیول ہے, تو کیا وجہ ہے کہ یہ اس کو ٹھیک نہیں لگ رہی. تو پھر بعد میں پتہ چلا ان کی کسی اور کمپنی سے سیٹنگ تھی, اس کو کانٹریکٹ نہیں دیا گیا, تو یہ ہوا. تو خیر اسی طریقے سے اگر منسٹر اور سیکٹری نے, یہ شکایتیں بھی ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل لیول کی چیزیں تھیں جو دیتے آ رہے تھے ان کو نہیں ملی, کوئی لوکل والے کو ملی ہیں, تو وہ بھی اتنی ہی بڑی زیادتی ہے جس طرح یہ ڈاکٹر زیادتی کر رہا تھا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. اس طریقے سے یہ اتنا ہی بڑا ظلم ہے جب ڈاکٹر ناحق کہ اس کو وہ چیز سستے داموں کہیں سے مل رہی ہو, وہ مہنگے داموں والی کسی کمپنی سے اس کی سیٹلمنٹ ہو, کہے یہ نہیں آپ یہ لو. تو ہم میں آپ دیکھو ابہام دونوں اطراف میں ہے, اصلاحات لازمی ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے مزید وہ کیا کہ ہم جو ریفارمز لا رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ تیسرا انہوں نے MRI ہو گئی, کیتھ لیب ہو گئی, تیسرا انہوں نے ڈیجیٹل فارمیسیز کا کنسیپٹ دیا, بڑا اس کو چمکایا ہوا ہے, کمرے شمرے بنائے ہوئے ہیں, میڈیسن ہے, وہاں پہ فارماسسٹ بیٹھا ہوا ہے, انٹری ہو رہی ہے. ایک اور چیز اچھی ہے, یہ کرپشن روکے گی. پچھلے دنوں ہم دونوں اینگلوں کو کور کریں. منسٹر صاحب اور سیکٹری صاحب یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جس کو ٹھیکہ ملتا تھا نا دوائی کا, وہ دوائی والا وہ کرتا تھا, ان کے ساتھ سیٹنگ ہوتی تھی, وہ MSD والوں سے وہ کاغذوں میں ان سے لیتے تھے, ویسے بہت کم لیتے تھے, پھر اگلی دفعہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے تھے, پھر وہی دوائی ہوتی تھی, اس نے دی تو نہیں ہوتی تھی, وہ بیچتا تھا, ان کی پرسنٹیج ہوتی تھی, پھر یہ وہی دوائی ایکسپائر جب تک نہیں ہوتی تھی وہ چلتی رہتی تھی. ظلم نہیں ہے یہ, زیادتی نہیں ہے یہ, کس سے گلا شکوہ کریں. ابھی پروکیورمنٹ کی میں آپ کہہ رہا ہوں نا, آرگنائز طریقے سے. اب کوئی ادارہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی یہ ادارہ یہ ایماندار ہے, اب شخص پر ہے, یہ شخص ہے, ڈاکٹروں میں بھی یہ شخص ایماندار ہے, بیوروکریسی میں بھی یہ شخص ایماندار ہے, تو امیدیں ہیں. اب یہ جو انہوں نے پروکیورمنٹ کی ہے, اب پروکیورمنٹ کمیٹی کے میں آپ کو بتاتا ہوں, اس سے زیادہ حکومت کیا کرے آپ خود دیکھو. ڈاکٹر امین مندوخیل صاحب جو DG ہیں, ٹھیک ہے, وہ چیئرمین ہیں, پروکیورمنٹ کر رہے ہیں. اب ڈاکٹر میر یوسف خان ایڈیشنل ڈائریکٹر MSD ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی ڈاکٹر ہے. اب کس طریقے سے آپ حکومت کو گلا شکوہ کرتے ہو, یہ تو آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ سے ہیں بھائی. ڈاکٹر عبدالہادی میڈیکل سپریڈنٹ, اب یہ بھی ڈاکٹر ہیں. اچھا یہی ہے کہ بھائی یہاں پہ پہلے 19 والا تھا, اب 18 والے کو بٹھایا گیا ہے. یہ جونیئر سینئر کا یہ کنسیپٹ ہے. یہ میں نے بھی سوال کیا تھا کہ جونیئر لوگوں کو وہ لگایا جا رہا ہے, سینئر کو ہٹایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس پر مجھے سبی ہسپتال کا وہ یاد آیا کہ 19ویں کو ہٹایا گیا, 17 والے کو لگایا گیا. تو ادھر سے ان کا جواب تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ آغا خان سے پڑھا ہوا ہے, بے شک یہ 17 ہے لیکن یہ کچھ کر کے دکھائے گا. پچھلا بے شک 19 والا تھا لیکن کچھ بھی نہیں تھا اس کے دور میں. ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے, اس کو لگائے ہوئے ابھی 2-3 مہینے ہوئے, ایک کم سے کم 1 سال دیں, اس کے بعد پھر وہ دیکھ کریں. ابھی میں یہی کہتا ہوں کہ یہ 8 مہینوں کی یہ چیزیں ہو رہی ہیں جو بتا رہا ہوں. اس کو ملے ہوئے وزیر اعلیٰ اور اس ٹیم کو بنے ہوئے, وزیر اعلیٰ تو پہلے بنے لیکن اس ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہوئے 8 مہینے ہو گئے ہیں. اس میں کیا بہتری آئی ہے, کیا وہ آپ بخوبی جانتے ہیں. ابھی عبدالہادی صاحب جونیئر ہیں, ان کو سب سے بڑا اسپتال کا جو ہے نا MS بنایا ہوا ہے. یہ ضرور اٹھتے ہیں, یہ چیز ضرور اٹھتی ہے سوال کہ ایسا. پھر حکومت کہتی ہے کہ بھائی ہم سے آپ سروس ڈیلیوری مانگو, ہم دیکھتے ہیں, اس کے بعد انٹرویو کر کے طے کرتے ہیں کہ یہ اس شخص میں پوٹینشل ہے, یہ ہمیں بہتر ڈیلیور کرے گا, تو ہم اس کو لگاتے ہیں. بہرحال ان کی اتنی لاجکس ہوتی ہیں, انسان حیران ہوتا ہے کہ یار اتنے سینئرز میں سے آپ کو کوئی نہیں ملتا. بہرحال خیر, لیٹس سی. اب پھر ڈائریکٹر ایڈمن پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی انہوں نے انوالو کیا ہوا ہے, ادھر سے آئے ہوئے ہیں. جمعہ خان صاحب وہ بھی ممبر ہیں. پھر محمد اشرف صاحب فائنانس سے انڈر سیکٹری ہیں. اب اس میں DG ہیلتھ ڈاکٹر ہے, MSD والا ڈاکٹر ہے, MS ڈاکٹر ہے, پھر پاپولیشن سے بھی نمائندہ لیا ہوا ہے, فائنانس سے بھی نمائندہ لیا ہوا ہے. مطلب اب اتنے سارے فریق مل کے بھی اگر کوئی چیز مہنگی لے رہے ہیں یا اس میں کرپشن کر رہے ہیں, پھر کیا کرے, کیا اصلاحات آئیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کا بندہ بٹھایا ہے, فائنانس کا بٹھایا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے بھرتیوں میں بھی, آپ دیکھتے ہو SNGD ہے, فائنانس ہے, دوسرا ہے, اس کے باوجود وہ ہو جاتا ہے. جب زیادہ وہ کرتے ہیں وہ صرف پرسنٹیج زیادہ ہو جاتی ہے, باقی
تبدیلی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ بحیثیت سوسائٹی شاید ہم ریفارمز کے اس طرح وہ نہیں رہے ہیں. تو یہ دکھ کی بات ہے. چیزیں جو ہوں واضح ہوں، اوپن ہوں، پتہ چلے. یہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں ایمرجنسی میں چیز آتی ہے، اس وقت پتہ نہیں چلتا، بعد میں پتہ چلتا ہے. مجھے یاد ہے کرونا میں چیزیں ایمرجنسی لیول پر لی گئیں، مسئلہ نہیں ہے، جتنے میں آ رہی یار. کرونا جیسے گزرا آج تک وہ لوگ در پدر ہیں. ان کو ان کے جو انہوں نے خرچ کیا تھا لائبلٹیز کلیئر نہیں ہو رہی ہیں. تو ابھی جب یہ چیزیں بھی خریدی جا رہی تھیں ایمرجنسی بنیاد پہ، کیونکہ وزیر اعلیٰ نے، میں نے کہا نہیں کہ کہا بس لو. پھر اس وقت سیکٹری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ہم نے جو ہے نا ارجنسی میں یہ چیزیں لی ہیں. تو اس وقت نوشکی والا واقعہ ہوا تھا، وہ ریلوے والا ہوا تھا، اور ہمارے پاس کوئی نہ ٹراما سینٹر تھا نہ اتنی وہ تھی، تو لہٰذا ایمرجنسی بنیادوں پر ہمیں کام کرنا پڑا. تو یہ چیز ضرور رویت کرے، کوئی آڈٹ والا ہے یا کوئی اور ہے، کہ کتنا فرق ہے. آیا جتنا فرق ینگ ڈاکٹر والے بتا رہے ہیں اتنا زیادہ ہے، یا جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایمرجنسی میں کوئی چیز لینی پڑی، اور یہ تو الٹا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو سستی لی ہے. چلو ہم کہتے ہیں کہ آپ سستی آپ نہ لیں، آپ مارکیٹ لیول پہ بھی چلو نہ لیں، ایمرجنسی میں لے رہے ہو نا، تھوڑی پرسنٹیج 1-2% آپ اوپر لے لو، چلو 5-10% اوپر لے لو، اس سے زیادہ اوپر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب باقی دیکھو، میں نے کہا اتنی جتنا ٹف کمپٹیشن ہیلتھ میں ہے کہیں نہیں ہے. اگر وزیر یا سیکٹری یا وزیر اعلیٰ سمجھیں گے کہ اسمبلی کی طرز پہ چلے گا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، تو نہیں بھائی، یہاں اسٹرانگ اپوزیشن ہے. یہاں پہ عوام بھی روز احتساب کرتی ہے، ینگ ڈاکٹر یا دوسرے بھی. تو یہاں پہ سوچ سمجھ کے قدم لو، یہاں پہ بے ضابطگیوں سے دور رہو. اور جہاں پہ کوئی لیٹسٹ چیز آئے گی، کوئی کیتھ لیب بنے گی، کوئی MRI بنے گی، اور ڈیجیٹل فارمیسیز کا کنسپٹ بہت بہترین ہے کہ دوائی کا پراپر ریکارڈ ہوگا، بندے کا نام ہوگا، شناختی کارڈ نمبر ہوگا، فون نمبر ہوگا، پوچھا جائے گا آپ کو یہ چیز ملی ہے نہیں ملی، کتنی مقدار میں ملی ہے. تو وہ سب چیزیں واضح ہوں گی. اور اگر اس کے باوجود بھی 2 نمبری ہوتی ہے، پھر اس سسٹم کا کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن میں نے کہا نہیں کہ اتنے سارے لوگ ہیں، اگر اس کے باوجود رولز کی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر آپ کس سے گلہ شکوہ کر سکتے ہو. لیکن وزیر اعلیٰ نے کہا ابھی سب سے پہلے ہم کوئٹہ کے جو 3-4 بڑے ہاسپٹل ہیں ہم ان کو امپاور کریں گے، مضبوط کریں گے. اور کہا کہ اس دفعہ 1 ارب رکھا گیا ہے سول ہسپتال کے لیے، جس طرح ہم نے BMC کالج کو بنایا ہے، وہاں کے اسپتال ہاسٹلوں کو بہتر بنایا ہے، ہم اس کو بھی بہتر بنائیں گے. میں پھر کہتا ہوں کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہو کون سا ڈپارٹمنٹ خالی ہے. لوکل گورنمنٹ جیسوں میں تو 50-50 ہے، مطلب اگر 100 روپے آ رہا ہے 50 کرپشن ہو رہی ہے، 50 کا بھی کام نہیں ہو رہا. تو ایسے فالتو کام سے بہتر ہے ہیلتھ پہ کچھ فوکس کرو، ایجوکیشن پہ کرو، سوشل ویلفیئر پہ کرو، معذوروں کی کوئی زندگی بہتر ہو. تو اب پچھلے دنوں بھی ہمارے یہ دوست بھی تو حد لیول چلے جاتے ہیں کہ وہاں پہ گراسی لگا رہے ہیں. لاہور میں ہم ہوتے تھے تو اسپتال تو وہاں تو یہاں سے بہت بہتر تھے، ان کے بیڈ شیڈ بھی بہت اچھے تھے. ساتھ جو کوئی مہمان بھی ہوتا تھا ساتھ، تو انہوں نے ایک سٹول لگایا ہوا تھا کہ کوئی نیچے نہ بیٹھے، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. بڑا بہترین نظام تھا. انہوں نے بڑا اچھا وہ بنایا ہوتا، ویٹنگ روم وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ کہاں، یہاں واش روم کی سہولت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. اگر یہ فالتو کی چیزیں بننے سے کوئی چھوٹی موٹی کوئی گراس لگا دی ہے یا کوئی ٹفٹائل لگا دی ہے تو وہ چپ رہی ہے. بھائی مہربانی کرو، کچھ بہتر ہوتا ہے، آپ آواز اٹھاؤ، کھل کے بینڈ بجاؤ. لیکن جو چیز ہو رہی ہے کسی عام آدمی کو فائدہ دے رہی ہے، اس کے خلاف تو وہ نہ ہو جاؤ. یہی تھا کہ کچھ نہیں تھا، یہی منسٹر وہ کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں AC دو، ڈونیٹ کرو. تو شعیب نوشیروانی صاحب نے کیا تھا، 2-3 اور کاروباری لوگوں نے کیے تھے. تو سرکار ہماری ایسی تھی کہ کچھ تو ان منسٹروں نے کیے، باقی عام بزنس کاروباریوں اور باقی لوگوں نے جو ہے نا وہ کیا. یہ اچھا عمل تھا. ہم نے بھی 1-2 دوستوں کو گزارش کی کہ یار یہ کرو. جس طرح پہلے یہاں ٹیوب ویل خراب تھا، باقی چیزیں یہاں ICU کی خراب تھی، تو عنایت کاسی نے ٹھیک کروا کے دی تھیں اسپتال کی. تو کچھ ہمارے جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی کچھ رول ادا کریں. ہماری حکومت اور ہمارے بجٹ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. اور آخر میں جو بات ہے کہ بھائی خوراک، ہیلتھ اور یہ سوشل ویلفیئر کا پیسہ یہ ہضم کرنا بہت مشکل ہے. میں نے کہا نہیں، اب دیکھو رحمت صالح نے وہ کیا، آج بے شک MP ہے لیکن کس درپدری سے گزرا.
नसीब उल्ला मरी आया, किस कैफियत से गुजर रहा है अभी रिसेंटली आप देख रहे हो, ठीक है। एहसान शाह साहब आए, क्या हुआ? तो हेल्थ वाला अगर ठीक नहीं रहेगा दरपदर होगा। हेल्थ की कमाई हज़म करना बहुत मुश्किल है, फूड की हज़म करना बहुत मुश्किल है, माजूरों के पैसों पे हाथ साफ करना बहुत मुश्किल है। अगर इसके बावजूद अगर हम होश नहीं लेंगे, अकल होने के बावजूद हम अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम हाथ साफ करेंगे तो फिर यकीनन ये ज़्यादती है। इसी तरीके से जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं, जो आपको इतनी तनख्वाहें दी जा रही हैं, आपकी नाहली वक्त पे ना आना, उस वजह से कोई शख्स मरता है तो मुजरिम आप, रियासत आपके साथ ताउन कर रही है। कितने आते हैं वक्त पे ड्यूटी देते हैं, और ऐसे भी कई हैं जो अपने वक्त से ज़्यादा बैठते हैं। डॉक्टर वासी जैसे लोग भी हैं जो किसी भी सोसाइटी में मिसाली हैं, और कई ऐसे डॉक्टर होते हैं जो शायद थोड़ा आगे पीछे, घंटा दो आगे पीछे होते हूँ, लेकिन फिर 3-4 घंटे ऊपर भी बैठ जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। हमें सोचना होगा, देखना होगा, इस मुआशरे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। इसमें ना हुकूमत अकेला कुछ कर सकती है, ना यंग डॉक्टर कुछ कर सकते हैं। हम ना हुकूमत के उसमें हैं, ना यंग डॉक्टर के उसमें कुछ कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि जो अच्छा काम करेगा, अगर करप्शन कोई यंग डॉक्टर भी दिखा रहा है तो हम उसके साथ हैं, और हमारे प्लेटफार्म से आपने देखी भी, अगर कोई रिफॉर्म्स आ रही है, वो बेशक हमारा कोई मुखालिफ मिनिस्टर, MPA, वज़ीर आला हो, हम उस काम में उसके साथ भी हैं। उम्मीद है कि मज़ीद हस्पतालों को लेटेस्ट किया जाएगा, मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाई जाएगी, मज़ीद कोई मरीज़ जाके मज़ीद बीमारियां नहीं लाएगा। कोई शख्स अगर क्वेटा तक पहुंचेगा तो वो कहेगा कि यार मुझे कराची जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा इलाज क्वेटा में ही बेहतर हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।